یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو روشنی کی تلاش میں تھا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے اپنے سائے کو سمجھنا آ گیا۔ ایک خاموش شہر میں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ روشنی کا طالب تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اندھیرا نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو۔ وہ ہر وقت خوش رہنا چاہتا تھا، ہر لمحہ مثبت سوچنا چاہتا تھا، اور وہ ان تمام چیزوں سے دور بھاگتا تھا جو اسے اداس اور کمزور بنا سکتی تھیں۔ اس نے اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ صرف اچھے پہلو دیکھے، صرف خوشی کو محسوس کرے اور ہر منفی احساس کو اپنے دل سے نکال دے۔ مگر وقت کے ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ جتنا وہ اندھیرے سے بھاگتا ہے اتنا ہی وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ وہ جتنا خوش رہنے کی کوشش کرتا اتنی ہی بے چینی اس کے اندر پیدا ہوتی۔ وہ جتنا اپنے خوف کو چھپاتا وہ اتنا ہی اندر سے مضبوط ہو جاتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں غلطی کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ روشنی کا انتخاب کرتا تھا، پھر بھی اس کے اندر اندھیرا کیوں تھا؟ ایک دن وہ اسی الجھن کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ لمبے راستوں پر چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک کھلے میدان میں پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہونے والا تھا۔ جیسے ہی سورج نیچے گیا، اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ رک گیا اور اپنے سائے کو دیکھنے لگا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ پہلی بار اپنے سائے کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ اسی لمحے اسے قریب ایک درویش نظر آیا جو خاموشی سے زمین پر بیٹھا تھا۔ سلیم اس کے پاس گیا اور بولا، میں روشنی چاہتا ہوں، مگر اندھیرا میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ درویش نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم اسے دیکھ رہے ہو؟ سلیم نے کہا، ہاں، یہ میرا سایہ ہے۔ درویش نے پوچھا، کیا تم اسے ختم کر سکتے ہو؟ سلیم نے فوراً کہا، نہیں، جب تک روشنی ہے سایہ بھی رہے گا۔ درویش مسکرایا، پھر تم اندھیرے سے کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ سن کر سلیم خاموش ہو گیا۔ اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا کہ اس کا سایہ بھی اس کا حصہ ہے۔ وہ ہمیشہ اسے مٹانے کی کوشش کرتا رہا، مگر کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ درویش نے کہا، روشنی کے ساتھ سایہ بھی آتا ہے۔ تم صرف روشنی کو قبول کرتے ہو، مگر اپنے سائے کو رد کرتے ہو، اسی لیے تم مکمل نہیں ہو۔ یہ بات سلیم کے دل میں اتر گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے اندر کے ان پہلوؤں کو محسوس کرنے کی کوشش کی جنہیں وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا تھا۔ اس نے اپنے خوف کو دیکھا، اپنی کمزوریوں کو محسوس کیا، اپنے دکھ کو قبول کیا۔ شروع میں اسے مشکل لگا کیونکہ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے بھاگتا رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس نے انہیں اپنے اندر جگہ دینا شروع کی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا سایہ اب اسے ڈرا نہیں رہا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ جیسے جیسے اس نے اپنے اندھیرے کو قبول کیا، اس کے اندر ایک عجیب سا سکون آنے لگا۔ اسے سمجھ آیا کہ مکمل ہونا صرف روشنی میں نہیں بلکہ روشنی اور سایہ دونوں کو قبول کرنے میں ہے۔ اس نے درویش کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھ گیا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، جو اپنے سائے سے بھاگتا ہے وہ کبھی روشنی تک نہیں پہنچتا، اور جو اپنے سائے کو قبول کر لے وہ کبھی اندھیرے سے نہیں ڈرتا۔ اس دن کے بعد سلیم کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب بھی روشنی کو پسند کرتا تھا، مگر اب وہ اپنے سائے سے نہیں بھاگتا تھا۔ وہ اب بھی خوشی چاہتا تھا، مگر اب وہ اپنے دکھ کو بھی قبول کرتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی کو مکمل طور پر جینے کے لیے ہر پہلو کو قبول کرنا ضروری ہے۔ کچھ مہینوں بعد جب لوگ اسے دیکھتے تو وہ حیران ہوتے، کیونکہ وہ پہلے جیسا بے چین انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اب اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم نے سکون کیسے پایا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے اپنے سائے کو قبول کر لیا۔ سبق: انسان ساری زندگی روشنی کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر اصل سکون اسے تب ملتا ہے جب وہ اپنے سائے کو بھی اپنا لیتا ہے، کیونکہ مکمل انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ہر پہلو کو قبول کر لے۔